अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 27वीं आईनी तरमीमी बिल सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तखत के बाद लॉ ऑफ द लैंड तो बन गया, मगर इस तरमीम के असरात पहले ही दिन से आना शुरू हो गए। मेंबर लॉ एंड जस्टिस कमीशन, सीनियर वकील मखदूम अली खान साहब, जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला करार देते हुए मुस्ताफी हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सदर पाकिस्तान को लिखे अपने तफसीली खत में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट को डिसमेंटल करके अदलिया को इंतजामिया के ताबे इंसाफ को कमजोर और गैर महफूज करती है। इस तरमीम से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी, वहदत और आईनी हैसियत मुतासर हुई, जबकि नया वफाकी आईनी अदालती ढांचा पाकिस्तान की अदालती रिवायत से मुतसादिम है। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि तरमीम हुकूमत और मौजूदा चीफ जस्टिस की मुतनाज़ा क़यादत में मंजूर हुई, जिन्होंने इदारे के दिफा के बजाय अपने ओहदे की बका को तरजीह दी। 27वीं आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को सियासी असर में लाना है, जिससे सुप्रीम कोर्ट महज एक एपलेट ट्रिब्यूनल बनकर रह जाएगी। उन्होंने अपने इस्तीफे को आईनी हल्फ की पासदारी करार देते हुए कहा कि ऐसी अदालत में बैठना मुमकिन नहीं जिसे उसके आईनी इख्तियार से महरूम कर दिया गया हो। जस्टिस मंसूर ने अपने साबिक साथियों, वकला, एहलकारों और अहल खाना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा आइन, जमहूरियत और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। जबकि जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने अपने इस्तीफे में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम ने आइन की रूह और अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद उनका हल्फ बरकरार नहीं रह सकता। आइन अब महज एक साया बन चुका है जो अवाम की आवाज़ नहीं सुनता। उन्होंने अदलिया की खामोशी को तारीख की बदतरीन गद्दारी करार देते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं आने वाली नस्लें माजी के बरक्स इंसाफ को सच्चाई की बुनियाद पर बहाल करेंगी। एक तरफ हुकूमत ने पहली वफाकी आईनी अदालत का सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को मुकर्रर कर दिया है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्ताफी जजेस के हक में सामने आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने मीडिया से करते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सारी अदलिया को इन जजेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने इस्तीफा दे दिया है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ दोनों जजेस को कि इन्होंने इतना बड़ा फैसला किया और अपना कंसर्न शो किया। तो तमाम जुडिशरी को इस मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के साथ खड़ा होना चाहिए। आज़ाद सेनेटर से फैसल वाउडा साहब ने इसी हलचल से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज हमारे ही शो में पेश गोई कर दी थी। अब मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, एक हलचल एक्सपेक्टेड है, उसमें आपको इंसाफ के तकाज़ों में आपको लगेगा कि बजाय इंस्टेड ऑफ बीइंग न्यूट्रल, यहाँ सबकी अपनी लाइकिंग्स हैं और डिसलाइकिंग। उस लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से एक पार्टी के मखसूस एजेंडे के तहत एक हलचल मचाने की कोशिश करेंगे आइंदा दिनों में, हफ्तों में, और वो दैट इज गोइंग टू बी द एग्जिट स्ट्रेटजी एंड वो एक्सपोज हो जाएगी पूरे पाकिस्तान के आगे। इंसाफ की चीज एक्सपोज होते हुए पाकिस्तान में नजर आएगी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी तमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी, जिसके तहत मुजवजा आर्मी एक्ट में 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद उनकी 5 साल मुद्दत दोबारा शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे और उनकी ही सिफारिश पर वजीर आजम कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तय, जिसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा, यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट वजीर आजम के एडवाइस के ऊपर ये जब अपॉइंटमेंट होगी तो इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी एंड इट वुड बी फॉर 5 years। आज सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर साहब ने कहा कि अगर हुकूमत चुप रहती और मुनर्रिफ होने वाले अपोजिशन अरकान का दिफा ना करती तो मैं कहता कि हुकूमत इसमें मुलव्विस नहीं, लेकिन उन्होंने डेस्क बजाकर ये साबित किया कि ये लोटा कल्चर के साथ है। अगर ये चुप रहते, जो डिफेक्टर है उसको खुद ही डिफेंड करने देते, तो शायद मैं कहता कि मुलव्विस नहीं है इस प्रैक्टिस में ये। लेकिन आज जिसने थंपिंग की है वो इस प्रैक्टिस में मुलव्विस है। कल को ये ना कहिएगा कि लोटाइज्म के खिलाफ है हम। चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ऑपोजिशन बेंचेस को जवाब देते हुए कहा कि आपकी पार्टी ने अभी तक कोई रेफरेंस नहीं भेजा। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो अभी भी इस हाउस के मेंबर हैं। ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है, ही इज स्टिल द मेंबर। और जो आपने ये एलिगेशन कहा कि आई एम प्रमोटिंग horse trading or I'm promoting floor crossing, I joined the Pakistan People's Party in 1987 and till date I'm in the people.
اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے تو ان کو کمپلیمنٹ کیا ان سینیٹرز کو اور کہا کہ اس سے میں ڈیفیکشن نہیں، ضمیر کے مطابق ووٹ دینا سمجھتا ہوں. اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا پارٹی لائن کے خلاف اس ڈیفیکشن. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے ووٹ دینا چاہیے اور آپ ووٹ دیتے ہیں، میں تو اس کو ڈیفیکشن نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں ضمیر کے مطابق ووٹ دینا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آج فلور کراسنگ ضمیر کی آواز لگ رہی ہے. یہی جماعتیں ماضی میں ضمیر کی آواز کو کیسے لوٹک رسی قرار دیا کرتی تھیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا، آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا، نظام کو کمزور کیا. جس نوعیت کی ہارس ٹریڈنگ کل سینٹ کے اندر ہوئی ہے، 14 اراکین نے ضمیر فروشی کی ہے. جس ملک کے پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کے سینیٹر بک جائے، چوری کر لے، اپنی پارٹی سے غداری کرے، اس ملک کا دنیا میں کیا نام ہوا ہوگا؟ اپنی پارٹیوں کے خلاف ووٹ دینا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے، یہ بے ضمیری کا ووٹ. اچھا، اب یہ صرف ان دونوں جماعتوں کا حال نہیں. آج جن جن کو فلور کراسنگ غیر اخلاقی، غیر جمہوری لگ رہی ہے، اپنے دور حکومت میں یہ لوٹا کرسی کو کیسے ضمیر کی آواز گردانا کرتے تھے یہ لوگ، آئیے آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں. سینٹ کے اراکین نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ عقل سے کام لیتے ہیں، اور وہ اس لیے انہوں نے ایک اسٹیٹس کو کے حق میں ووٹ دیا ہے. جو پیپلز پارٹی میں ہیں، پی ایم ایل این میں ہیں، باقی پارٹیز میں ہیں، انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے. یہ میسج دیا ہے کہ اب غلامانہ سوچ ختم. اور ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، سپریم کورٹ کے ٹاپ ججز، ان کے استعفے بھی سامنے آ چکے ہیں. اور آج ہی ایوان بالا سے بھی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو منظوری کے بعد صدر صاحب کے بھی اس پہ دستخط ہو چکے ہیں. اب معاملات آگے کس طرح سے بڑھیں گے ان استعفوں کے بعد، کیونکہ بازگشت گزشتہ روز سے ہی کافی نظر آ رہی تھی اس ملک میں کہ استعفے آئیں گے، اور ایک موومنٹ کی طرف کیا معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس پر گفتگو ہوگی. سینئر ماہرین قانون اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں، اور سینئر صحافی بھی بیرسٹر سعد رسول صاحب، ماہر قانون، سینئر اینالسٹ. السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. اور منیب فاروق صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، اس وقت ہمیں جوائن کریں. منیب صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی شکریہ. بیرسٹر سعد رسول صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے. آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو استعفے سامنے آئے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے استعفے میں لکھا ہے the constitution that I swore an oath to uphold and defend is no more. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے استعفے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک اس نازک موڑ پر ان کے سامنے دو راستے تھے. ایک یہ کہ وہ اس نظام کا حصہ بن کر آگے جو ہے وہ بڑھتے، یا پھر دوسرا کہ وہ اس پر احتجاجاً اس کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے عہدے سے دستبردار ہو جاتے. ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دس سچویشن رائٹ ناؤ، اینڈ از دس دا بگننگ آف اے موومنٹ؟ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جیسے کہ ان کے دونوں معزز جج صاحبان کے اپنے استعفوں میں تحریر شدہ ہے، ڈگنیفائڈ چوائس اس وقت یہی تھی خاص طور پہ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈگنیفائڈ چوائس تمام ججز کے لیے ہے. ایسے جج صاحبان ہائی کورٹ لیول پہ موجود ہیں، شاید جونیئر سپریم کورٹ کے ججز بھی موجود ہیں، جن کو شاید یہ امید ہو کہ یہ ایک ایسا نظام، ایک ایسی امینڈمنٹ جس نے اس طرح کا ایک ایبریشن کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس میں کریٹ کی ہے، یہ اگر 2 4 5 7 8 10 سال چل بھی جائے تو ایسے جج صاحبان ہیں who can kind of wait it out and see کہ یار نظام ٹھیک ہوگا، ہم اس میں کچھ بہتری کریں گے. لیکن جو سینئر ترین جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، جن کے ویسے بھی سروس کے اندر کچھ ہی دیر رہ گئی ہے، یعنی کہ ان کی ایبلٹی ٹو سرو آن دا کورٹ ویسے ہی تھوڑی دیر کی ہے، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جس آئین کے تحت اوتھ لیا تھا، یہ جس چیز کے کو اپ ہولڈ کرنے کا، جس جسٹس کے کانسٹیٹیوشنل پرنسپلس کو اپ ہولڈ کرنے کا اوتھ لیا تھا، اب ان کی وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، یا ان سے اختیار لے لیا گیا، یا اختیار کسی اور کو دے دیا گیا، یا چھوٹی کورٹ کے اندر ان کو بٹھا دیا گیا، یا ایون ادروائز کہ اب آئین ایک اس نوعیت کا ہے کہ آپ کو اس کی میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں کہ جب پی سی او انٹروڈیوس ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں، ایک سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے، تو کچھ جج صاحبان تھے جنہوں نے کہا کہ ہم پی سی او کے بعد کے آئین پہ اوتھ نہیں لیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسے آئین کے سٹرکچر کو اپہولڈ کرتا ہے جس سے ان کا اپنا کانشنس، ان کا اپنا اوتھ میچ نہیں کرتا. اگر آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خاص طور پہ آج خط دیکھ لیں، اور اطہر صاحب نے بھی اپنے خط میں بات کی کہ جس سٹرکچر کو، جس نظام کو، جس جسٹس کے سسٹم کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اوتھ لیا تھا اور پچھلے 25 سال سے کر رہے تھے ججی، وہ نظام اب ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر وہ اس 27ویں ترمیم کے بعد کے آئین کو اپہولڈ کریں گے تو ان کا خیال ہے کہ اس اوتھ کو وائلیٹ کرتا ہے. ایسی سچویشن میں دی اونلی ڈگنیفائڈ چوائس از کہ آپ ریزائن کرتے ہیں.
اور یہ چوائس منیب صاحب آپ کو لگ رہا ہے جو انہوں نے اب بہرحال یہ استعفے کا اب جو باقاعدہ طور پہ ان کے استعفے نظر آ رہے ہیں یہ 26ویں یعنی ترمیم سے پہلے، کیونکہ جیسے اطہر من اللہ صاحب نے اپنے ریزگنیشن پہ یہ ضرور مینشن کیا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو پہلے بھی 26ویں یعنی ترمیم سے پہلے بھی انہوں نے اس بات سے آگاہ کرنے کی اس حوالے سے کوشش کی. ہاؤ ایور چیف جسٹس صاحب نے جو ان کو خط بھی لکھے جا رہے تھے انہوں نے کل فل کورٹ میٹنگ بھی طلب کر لی ہے، بٹ یہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یا آپ سمجھتے کہ اس وقت آ جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ تو جو معزز جج صاحبان تھے ان کی پرسنل چوائس تھی. آئی تھنک دیر وازنٹ مچ لیفٹ پوسٹ 26th امینڈمنٹ. اس وقت بھی اگر وہ اپنے عہدوں سے استعفے دے دیتے تو شاید میرے خیال میں کوئی مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو انہوں نے ویٹ آؤٹ کیا، آئی ڈونٹ نو وہ کس امید میں کیا، یا ان کے ظاہری بات ہے وہ پرہیپس انتظار کر رہے تھے کہ چیزیں کچھ مختلف ہوں یا حالات مختلف ہوں، اور کم از کم چلیں ایک سپر سٹرکچر جو کریٹ کیا گیا ہے آئینی عدالت کی صورت میں، جس کو کرنے کے لیے بہت اپیرنٹلی جلدی بھی ہے سب کو، تو وہ شاید انتظار نہیں کیا جا رہا گورنمنٹ کے پارٹ میں، لیکن شاید جج صاحبان کو یہ نہیں لگ رہا تھا. بٹ فرینکلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، ایک تو اس کی بنیاد بہت پہلے ڈل چکی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات سے ایگری کروں گا جو ابھی سعد رسول صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید وہ جج صاحبان جب آپ کو نظر آتا ہے کہ جو آپ کی پروفیشنل ایج ہے وہ اب اس طرح سے نہیں رہی، اور آپ کا جو ٹینیئر ہے وہ بھی it won't last for long, and particularly who wants to be allow me to use the word, who wants to become a vegetable in the Supreme Court. آپ بالکل ایک ایسے بس بیٹھ جائیں، آپ ایک سپر سٹرکچر پیرلل کریٹ ہو گیا ہے، اور یحییٰ افریدی صاحب کے بعد تو یہ بھی نہیں پتا لگے گا کہ جو چیف جسٹس ہے، وہ ظاہری بات ہے چیف جسٹس کا عہدہ بھی شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہی چلا جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپیرنٹلی وہیں سے کوئی ہوں گے. کہا ضرور گیا ہے کہ دونوں میں سے جو سینئر ہوگا بنے گا، لیکن مجھے لگتا ہے زیادہ اہمیت تو وہیں دی جائے گی. سو میرے خیال میں انہوں نے اس کو جو انتظار کیا وہ بھی شاید وقت ہی ان کا ضائع ہوا، اور اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں عدلیہ کی آزادی یا یہ سب کچھ، تو دیکھیے ہم آج کی جو عدلیہ ہے وہ محکوم ہے، ہو گئی ہے ایگزیکٹو کے آگے، اور یہ پارلیمان نے کی ہے. جو آج تاریخ لکھی جا رہی ہے وہ بھی اپنے اندر بہت کچھ سما رہی ہے، اور اگر ہم if we live that long، اور اگر ہمیں پتہ لگے سم ٹائم ڈاؤن دا لائن 8-10-15 سال بعد کہ شاید آج کے دور کے اوپر کچھ لوگ دوبارہ بھیج رہے ہوں گے کہ دیکھیے کیسے پاکستان میں جو سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ بچری کی گئی، لیکن جو آرگیومنٹ ہے دوسری سائڈ پر وہ یہ ہے کہ جی یہاں تو جج صاحبان سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے ایک پیرلل فارم آف گورنمنٹ بھی چلاتے رہے، کچھ جج صاحبان سیاست بھی کرتے رہے، جو اور کہ کچھ یہ جج آرگیومنٹ صاحبان بہرحال دیا جا رہا ہے. لیکن آپ نے جس طرح کہا آج ہمیں بہرحال فلور آف دا ہاؤس سننے کو ملا. منیب اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک اور یہ تاریخی دن ہے، ملک اور آنے والے وقت کے لیے بڑا مبارک یہ جو ہے وہ کرے، یہ 27ویں آئینی ترمیم، جمہوریت کا سفر جو ہے وہ چلتا رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی ان کو کاسٹ نہیں ادا کرنی پڑے گی آگے، جو کہ فیل تو یہ اسی قسم کا ایک امپریشن دے رہے ہیں؟ دیکھیں جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ کاسٹ کوئی اور ہی بیئر کرے گا، اور ہو سکتا ہے جو انہوں نے ان کی دانست میں کیا. دیکھیے آرگومنٹ دونوں سائڈ پر ہے نا، یہ ڈویژن تو اس کی بات تو میں بارے میں تو میں بات بہت عرصے سے کر رہا ہوں کہ ایک سائڈ وہ ہے جو کہتی ہے کہ جی یہ تو وہ جج تھے جو ڈویژن تھی سپریم کورٹ میں، کہ یہ تو جی اسٹیبلشمنٹ کے جج، یہ تو جی حکومتی جج جن کے بارے میں بات کی جاتی تھی بار رومز کے اندر، بک لا کے چیمبرز کے اندر. دوسری سائڈ پہ یہ تھا کہ یہ تو جی یہ جو جج صاحبان ہیں 4-5-6 یہ تو عمران دار جج ہیں، اور جو ریزائن دے کے چلے گئے کچھ، وہ بھی ان کو جب لگا کہ ہم کچھ ہمارے بارے میں کچھ بار نہ آ جائے تو وہ بھی ریزائن دے کے چلے گئے، یہ سب عمران دار جج ہیں. سو دونوں سائڈ کے جو پوائنٹس آف ویو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، اور یہ ڈویژن تو بڑی آئی تھنک آبویس تھی. اب کیونکہ زور ادھر چل رہا ہے اور طاقت بے شمار ہے آج کی حکومت کے پاس، پارلیمان خود کو بہت زیادہ طاقتور محسوس کر رہا ہے کیونکہ کوئی چیلنج نہیں ہے اس وقت، لہٰذا انہوں نے یہ ترمیم کی ہے. اس کا جو ایک سٹرکچر نیا کریٹ کر رہے ہیں وہ آئینی عدالت کی صورت میں جو آرگیومنٹ دے رہے ہیں
میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جی اس سے کوئی عدلیہ کا نظام بہتر ہوگا یا کوئی پینڈنسی آف کیسز. بھائی 2% سے بھی کم کیسز ہیں, بہرحال میں 150-200 ہوں گے جو چلے جائیں گے اس وقت آئینی عدالت میں. اور جو آج اصل جس مسئلہ طرح ہے, جیسے منصور علی شاہ صاحب بھی اپنی ریزگنیشن میں ساتھ صاحب انہوں نے مینشن کیا کہ 27 امینڈمنٹ اسٹینڈز ایز اے گریو اسالٹ آن دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈسمینٹلز. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج ایک پورا ریفارم پیکج ہے. یہ ریفارم اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے عوام کے لیے کیا تھا اس میں, ذرا آپ بتائیں گے کہ کیا فرق پڑے گا لوگوں کی زندگیوں میں؟ دیکھیے لوگوں کی زندگیوں کے اندر تو اس میں بہت فرق پڑے گا, اور میں آپ کی اجازت سے اس پہ دو جملے ضرور کہوں گا. لیکن جو منیب صاحب نے ابھی سینٹیمنٹ ایکسپریس کیا, میرا خیال ہے یہ ایپٹ ہے. انہوں نے 2 الفاظ یوز کیے. ایک انہوں نے کہا کہ بچری ہوئی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی. یہ بات بالکل درست ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی آئین کی ترمیم نے, کسی آئین کی شک نے, کسی عامر کے دور نے بھی ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اتنی ٹھیس نہیں پہنچائی جتنی 26 اور اب خاص طور پہ 27ویں ترمیم نے پہنچائی. اور جو دوسرا لفظ منیب صاحب نے یوز کیا کہ عدلیہ محکوم ہو گئی ہے ایگزیکٹو کی, یہ بات بھی بالکل درست ہے. اور جس وجہ سے جو لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ جن میں خاکسر بھی شامل ہے, وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 7 ہے اس کے اندر اسٹیٹ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کے اندر کیبنٹ, وفاقی پارلیمان, صوبائی کیبنٹ اور صوبائی پارلیمان شامل ہے. جوڈیشری اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کا حصہ نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ جوڈیشری ان میں سے کسی کے تابع نہیں ہے. کبھی کبھی جوڈیشری کا یہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے کہ وہ ایگزیکٹو سے کہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے. کبھی جوڈیشری کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے کہ وہ لیجسلیچر سے کہے کہ آپ نے فلاں قانون غلط پاس کیا ہے, جس وجہ سے عدالت کے پاس, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈرز بھی اور لیجسلیشنز بھی اسٹرائک ڈاؤن کر سکے. اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے ایگزیکٹو کو اوپر اوور پاور کر کے جوڈیشری کو ایک تابع محکمے کی طرح بنا دیا, جیسے بیوروکریسی ہے, الیکشن کمیشن ہے, نیب ہے, پولیس ہے, دیگر اس طرح کے ادارے ہیں. تو اس سے زیادہ بچری میرا خیال ہے جو لفظ یوز کیا گیا بالکل درست تھا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی کبھی بھی نہیں ہوئی. عوام کے اوپر اس کا بہت سا امپیکٹ پڑے گا. پاکستان کی کمزور, ناتواں, محکوم عوام جو جب کسی پولیس والا اس کے گھر میں گھستا ہے جس کو اجازت نہیں ہوتی, تو وہ کسی کی طرف دیکھتی ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں. اسی جو ایس ایچ او گھر میں آیا ہے اس کے سینئر ایس پی کو تو شکایت نہیں لگا سکتے, وہ تو ایک ہی محکمہ ہے. تو میں ایسے کرتی ہوں کہ سیشن جج کے پاس چلی جاتی ہوں, ہائی کورٹ کے پاس چلا جاتا ہوں, سپریم کورٹ کے پاس چلا جاتا ہوں. اگر میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا جائے, اگر مجھے ٹریفک سگنل پہ غلط روک لیا جائے, اگر میرے بھائی کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں, وہ تمام چیزیں جس میں میرے فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ ہیں, وہ ناتواں عوام ہمیشہ جوڈیشری کی طرف دیکھتی تھی کہ یہ طاقت کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے, کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ طاقت وقت جو بھی کر رہا ہو, وہ میرے ساتھ جتنی بھی زیادتی کرے, یہ جج بیٹھا ہے جو اس زیادتی کو ٹھیک کرے گا. عوام کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہوگا, کیونکہ آج کے بعد یہ امید ختم ہو گئی. اب ہم نے عدالتی سٹرکچر اس طرح کا کریٹ کر لیا ہے جس میں ایگزیکٹو ان ججوں کو اپوائنٹ کرے گا جس کے سامنے اسی ایگزیکٹو کے مقدمے جائیں گے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ لیٹس سے گورنمنٹ یا لیجسلیچر ہیں, آپ اپنے پریزیڈنٹ کے تھرو یا جوڈیشل کمیشن کے تھرو جس میں آپ کی میجورٹی ہے, آپ ایک جج اپوائنٹ کریں گے, پھر آپ کے خلاف جو میں مقدمہ فائل کروں گا اسی جج کے سامنے سنا جائے گا. اس کے اندر سے وہ امید نکل گئی عوام کی کہ ہمیں اس میں انصاف مل سکتا ہے. اور ساتھ صاحب بیفور آئی گو ٹو منیب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ پرسن اسپیسیفک, کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے بھی عہدے سے متعلق جو گزشتہ روز بھی ہمیں ترمیم کی جو ایک نوبت آئی تھی جس میں بتایا گیا کہ انکمبنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہی ول کنٹینیو ٹو ہولڈ ہز پوزیشن انٹل ہی ہولڈز دی آفس آف چیف جسٹس آف پاکستان. آج اگین جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے جو استعفے میں یہ بات مینشن کی ہے کہ وہ گورنمنٹ جو انیکٹ کرتی ہے یہ کانسٹیٹیوشن, وہ یہ 27 امینڈمنٹ, وہ اس کی اگین اس کی اپنی لیجیٹمیسی جو ہے دیٹ ریمینز انڈر سیریس کویسچن کانسٹیٹیوشنل چیلنج. اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایٹ اے مومنٹ when the dignity and independence of the court demanded principal resistance, the incumbent chief justice offered none. Instead of defending the institution he was entrusted to lead, he assented to the amendment and negotiated only to the preservation of his own position and title, even as the court's constitutional stature was being dismantled. تو یہ چیف جسٹس صاحب نے کیا واقعی صرف اپنے ہی عہدے کو سیو کرنے کے لیے کیا ہے, with all due respect?
देखिए जी, ओहदों के नाम से ओहदों की तौकीर नहीं होती, ओहदों की अथॉरिटी से, उनकी क्रेडिबिलिटी से ओहदों की तौकीर होती है. मैं जिस अमेंडमेंट की आप बात कर रही हैं उसके लफ्ज़ आपको पढ़ के सुना दूं कि द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस शैल बी एंड कंटिन्यू टू बी नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. कंटिन्यू टू बी नोन एज का मतलब है कि उनको इस नाम से जाना जाएगा, वो होंगे नहीं. इट इज़ नॉट कि पावर उनकी चीफ जस्टिस की पावर है. पावर उनकी चीफ जस्टिस की पावर नहीं है. वो पावर जा चुकी है उस आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के पास जो वो नहीं है. हाँ, नहीं भी है उनके पास पावर, वो इख्तियार नहीं भी पूरा कर सकते. उनके फैसले आईनी बेंच अनडू कर सकता है, वो आईनी बेंच के फैसले अनडू नहीं कर सकते. लेकिन अगर वो एक प्लैक लगाना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सो ही विल बी नोन एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. ही इज नॉट एक्चुअली is how the amendment reads. Right. मुनीर साहब, अब आगे, चूंकि आप पहले ही कह रहे थे कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, फिर हमें 27 अमेंडमेंट का पूरा एक प्रोसेस नजर आता है. अब मजीद आगे क्या होने जा रहा है स्टेबिलिटी के नाम पे, मुल्क को इस्तेहकाम देने के हवाले से? देखिए, मैंने अर्ज किया था और कि ये जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है जिसने नजरें बहुत दूर लगा रखी हैं, तो उसकी मैनिफेस्टेशन तो आपको नजर आ गई है कि ये मामला तो फिलहाल ऐसे ही चलने का इरादा है. देखिए, पहले लगता था कि ये सिर्फ ख्वाहिशात हैं या हुकूमत से या हुकूमती शख्सियात से जब आप इंटरेक्ट करते थे तो आपको सेंस होता था कि यार ये कुछ इनकी ख्वाहिशात तो ज़रूर हैं या कुछ प्लानिंग है. लेकिन अब तो उसकी अमली शक्ल नज़र आ गई है. ये निज़ाम ना सिर्फ बना है, इसने खुद को, मैं जो हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, खुद को बनाया है, खुद को मजबूत किया है, खुद की जड़ें मजबूत की हैं, खुद को इंसुलेट किया है, और फिर इंसुलेट करने के बाद जो इरिटेंट्स हैं उनका खात्मा किया है. और ये निज़ाम जारी सारी है. आज पार्लियामान के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीम हुई है, उससे जो कंफ्यूजन किसी के दिमाग में थी वो खत्म हो गई. अब पाकिस्तान के जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, उनके ओहदे की मुद्दत दोबारा शुरू होगी. वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे कंकरेंटली. ही विल बी दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज वेल. सो अगर नवंबर 2025 में उनका ये नोटिफिकेशन अभी हो जाता है विद इन अ डेज टाइम, जैसे सेनेट से अमेंडमेंट पास होती है पाकिस्तान आर्मी एक्ट की, तो ही विल बिकम द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अलॉन्ग विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. और उनका जो कमेंसमेंट है वो नवंबर 2025 से शुरू होगी और नवंबर 2030 तक वो मौजूद रहेंगे. And he also can appoint vice chief और डेप्यूटी चीफ. जी, इसमें देखिए वो अभी जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो आपको पता है अभी पेश हुआ है, उसके सामने कुछ चीजें हमारे सामने आ जाएंगी. लेकिन जो कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड का एक उन्होंने पोस्ट क्रिएट की है 3 साल के लिए, वो भी वो अपॉइंट करेंगे. वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो अपॉइंट कर सकेंगे. द लास्ट भी रिमेंबर और रिकॉल, वो मेरे ख्याल में जनरल यूसुफ साहब थे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब मुशर्रफ साहब वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. लेकिन अब इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी दिया गया है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीम कर दी गई है. सो एक चीज ज़हन में रखिएगा कि अभी बुनियादी चीजें भी मौजूद हैं और ये जो अब तसलसल है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत के अंदर, वो अब आपको नवंबर 2030 तक नजर आएगा. तो बहुत से लोग जो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि शायद बस 2 साल का अरसा रह गया उसके बाद देखते हैं, वो भी शायद अब मामला उस तरह से नहीं है. लिहाजा अगर कोई किसी के मामला तस्फिया तलब है और दुरुस्त होने हैं तो वो फिर इसी डिस्पेंसेशन के साथ ही उन्हें करने पड़ेंगे. राइट. साद रसूल साहब, मैं एक और चीज़ जानना चाह रही हूँ, वो ये है कि मुस्ताफ़ी शख्स वोट डाल सकता है? क्योंकि सेनेटर अबरूज जो हैं वो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया. एंड आई ऑल्सो रिमेंबर 2014 में जावेद हाशमी साहब ने कोई तहरीरी तौर पे अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उन्होंने भी अनाउंस किया था और वो कंसिडर कर लिया गया था. वो आज वापस आके, मतलब ये हमारी किस किस्म की एक पार्लियामेंट्री एक रवायत आज कायम हुई है. गिलानी साहब बतौर चेयरमैन सेनेट उन्होंने ये रवायत जो है वो रख दी है उसकी बुनियाद कि आज 2 दफ़ा अब ये हो गया है कि 2 सेनेटर्स जो है वो वोट करते हैं, उसके बाद दोबारा जब ये मामला आता है तो फिर वो दोबारा जो है वो वोट कास्ट करते हैं, स्पेशली एक मुस्ताफ़ी शख्स. देखिए, सिस्टम की क्रेडिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली एक लो एब पे है. एक शख्स ने बावाज़ बुलंद एक इस्तीफ़ा अनाउंस किया, वजह बताई, माजी की तारीख कहती है कि उसके बाद वो वोट नहीं करेगा. यहाँ पे एक प्रोसेस की आड़ लेके कि आपका स्पीकर ने अभी वो प्रोसेस पूरा नहीं किया जिसके बाद रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है, उनसे वोट वापस करवा लिया गया. वैसे तो बसद एहतराम अगर इसको गलत ना लिया जाए और माजरत मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन
جو دوسرے سینیٹر صاحب جن کی وفات ہو گئی ہے، ابھی تو ان کا پروسیس بھی عرفان صدیقی صاحب کا بھی ابھی پروسیس پورا نہیں ہوا. گزارش یہ ہے کہ ہماری پارلیمان کی روایات میں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے پارلیمان کی توقیر بہتر ہو. پہلے ہی اس پارلیمان کے اوپر 2-3 الزامات بڑے بنیادی سے لگتے ہیں. ایک یہ کہ یہ الیکٹ نہیں ہوئی پراپرلی، یہ فارم 47 کی ہے، یہ ریزرو سیٹیں ان کی نہیں تھیں، سینٹ کی سیٹیں ٹھیک نہیں ملی کیونکہ ریزرو سیٹیں ٹھیک نہیں تھیں. تو لیجٹمیسی، نمبرز کی لیجٹمیسی پہ ہر بندہ سوال اٹھا رہا ہے. ایسے میں اگر آپ اس میں مزید ابہام کریٹ کریں گے کہ ایک ریزائنڈ سینیٹر کی پروسیس کے پیچھے چھپ کے کہ ابھی اس کا وہ پروسیس 1-2 پورا نہیں ہوا تھا، آپ اس کو واپس کال کر کے ووٹ کروا کے اس کے بعد پروسیس کریں گے، تو آئینی بینچ نے آئینی عدالت نے اس کو چیک کرنا ہے، وہ آپ کے حق میں فیصلہ تو دے دے گا، لیکن کریڈیبلٹی جو سسٹم کی ہے، جس کی بیسس کے اوپر جمہوریت چلتی ہے، جس کی بیسس پہ آپ کل کو گورننس کریں گے، جس کی بیسس پہ آپ کے ناقدین کو آپ خاموش کروا سکتے ہیں کہ نہیں آپ کو پسند ہے ناپسند ہے، ایک ترمیم ہوئی، اس کا پروسیس ہوا، اس میں ان لوگوں نے ووٹ کیا، یہ پبلک ول کر، اس کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچے گی. قانونی پروسیس تو اگر نہ بھی پورا ہو تو جس عدالت نے چیک کرنا ہے اس عدالت کو آپ تقریباً کانکر کر چکے ہیں. رائٹ، بٹ یہ معاملہ کیا آپ کے خیال میں کسی عدالت میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ لیجسلیشن کو بھی آپ کے خیال میں وہ استثنا نہیں حاصل ہے اس لیجسلیشن کو تو استثنا حاصل نہیں ہے. لیجسلیشن کے اندر تو اگر آپ لکھ بھی دیں، جیسے کہ انہوں نے اس امینڈمنٹ میں بھی لکھا 239(5) کے اندر کہ آئین کی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. یہ ہمارے آئین میں پہلے بھی اس کو نان آبسٹانٹی کلاز کہتے ہیں، یہ نان آبسٹانٹی کلازز پہلے بھی موجود تھے. لکھ دینے سے لیجسلیشن کو استثنا نہیں ملتا. ہاں استثنا اس نظام میں موجود ہے کہ وہ اس کا چیلنج کسی ریٹ کے اندر فائل کیا جائے گا یا الیکشن کمیشن کے سامنے ہوگا، پھر وہاں سے سپریم کورٹ جائے گا اور وہ ان تمام بینچز کے سامنے جائے گا جو بینچز میرا خیال ہے اب، یا وہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے جائے گا جو میرا خیال ہے ہم آلریڈی گیس کر سکتے ہیں کہ کیا رول کرے. رائٹ. منیب صاحب، آخری سوال، اینڈ اف یو وانٹ ٹو ایڈ انٹو دس، کین دا سسٹم ناؤ افورڈ ٹو ہیو عمران خان آؤٹ؟ کیونکہ اب بہت کچھ اس لیجسلیشن کے تھرو ہو چکا ہے، جب چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، کیا ابھی بھی یہ عمران خان اور ان کی پاپولیرٹی سے کوئی خطرہ باقی رہ گیا ہے؟ دیکھیے، ہر دفعہ جب ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم شاید یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو باہر آ جانا چاہیے اور ان کے حالات بہتر ہو جانے چاہیے، جو کہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، اور کم از کم بیل تو ہو ہی سکتی تھی. لیکن مجھے فرینکلی اب یہ نہیں نظر آ رہا. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک کنوکشن ابھی ان کی وہ 190 ملین پاؤنڈ والی وہ ہے، وہ توشہ خانہ 2 کی کنوکشن، اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر. پھر GHQ حملہ کیس ہے، وہ بھی، اس میں بھی مجھے کنوکشن نظر آ رہی ہے جو حالات ہیں. سو ابھی تو دیر از لیس لائکلی ہوڈ کہ ان کی کوئی بیل وغیرہ ہو یا وہ باہر نکلیں. کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت کچھ ہو چکا ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ منیب صاحب. بیرسٹر سعد رسول صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس، اینڈ ود دس بریک ہمارے ساتھ رہیے.